محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يضلله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کو دیتا ہے تو اللہ سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر ہے خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے ہے
درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے۔ ان دی توفیق خاص نل آج اس مقام تے جمع ہوئے آج دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی اس پوری روح زمین تے سب تو زیادہ عقل مند انسان او ہے جنہوں اتنا علم ہے کہ منو زندگی اور موت دین والا، میرا حاجت روا اور مشکل کشا، رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ او بندہ اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ دانشور انسان ہے۔ اللہ دی اس پوری زمین تے جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا تے آئے، ہر نبی دی دعوت ہے قولوا لا الہ الا اللہ، ہر نبی دی دعوت ہے، میسیج ہے، مقصد ہے ایک رب دی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس حال دے اندر دنیا تو چلا جائے او اللہ تو علاوہ کسی اور نو شریک مندہ سی، او بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم اندر بنا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر بے شمار مقامات تے اپنی توحید دا اعلان فرمایا ہے۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے انو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ارتو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اترن والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اعلان فرما رہے نے اے میرے نبی کائنات دے لوگانو اعلان فرما کے کہہ دیجئے اللہ کی آنکھاں، فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بیٹیاں تو اللہ بے نیاز ہے، بیٹیاں تو اللہ بے نیاز ہے، مال و دولت تو اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کسے نو جنیا نہ ہو کسے وچو جنیا ہے۔ حضرت عزیر نو رب دا بیٹا کہنے والو لم یلد ولم یولد، حضرت عیسیٰ نو رب دا بیٹا کہنے والو لم یلد ولم یولد، فرشتیاں نو رب دیاں بیٹیاں کہنے والو لم یلد ولم یولد۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، او دا کوئی شریک نہیں، لات نہیں، منات نہیں، ہارون نہیں، فرعون نہیں، قارون نہیں، او کلائے اپنی تنہائی اندر، اپنی یکتائی اندر تنے تنہا پروردگار کلائے۔ لوگو اگر تسی توجہ کرو ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا وا، اس صورت دے اندر اللہ نے ابتدا اندر بھی احد آکھیا، انتہا اندر بھی احد آکھیا۔ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا ذرا، جدوں اس کائنات اندر کوئی شے موجود نہیں سی، او تو بھی میرا اللہ کلہ ہی سی، انہیں اس کائنات اندر سب کچھ موجود
موجود ہے ہن بھی میرا پروردگار کلے اور جدو ساری کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا او تو بھی کھوئے گا میرا پروردگار کلے ہی کھوئے گا اللہ اکبر اللہ دوسرا مقام رب دے قرآن دا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان کون رحمان دل نو درکن عطا کرن والا رحمان آنکھاں نو سما عطا کرن والا رحمان کناں نو بصارت عطا کرن والا رحمان ایک مرد ایک عورت لکھاں کروڑا انسان بنان والا رحمان پھکے پانی تو مٹھے مشروبات پیدا کرن والا رحمان مور نو ناز و نخرہ سکھان والا رحمان ہاتھی نو طاقتور بنان والا رحمان آسمان بنان والا رحمان زمین بنان والا رحمان اللہ اکبر اللہ تیسرا مقام رب دے قرآن دا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ نے اس آیت دے اندر دو مسئلے بیان کیتے نے توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ لوگوں تو آڈر رب نے ایک آڈر جاری کر دیتا ہے اللہ کی آڈر جاری کیتا ہے فرمایا عبادت کیتی جائے گی اللہ دی کیتی جائے گی رکوع قیام سجود کیتا جائے گا تے اللہ نو کیتا جائے گا اگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے شفقت کرنی ہے اللہ یہ لوگی تینوں پوچھنا چاہتے نے تو ایک آیت دے اندر دو مسئلے کیوں بیان کیتے لوگوں میں تو انو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہنا وا تو آڈا چھوٹا جا بیٹا آخر تو انو کے ابا جی میرا دل کردہ میں تو انو بھی ابو کہہ لیا کران تے تو آڈے جاران دوست انو بھی ابو کہہ کے بلاوا کرا عزت مند باپ ہوئے گا اپنے بیٹے نو شابشتے نہیں دے گا غیرت مند باپ اپنے بیٹے دے منہ تے زوردار تھپڑ لگائے گا تے زبان چکے گا اور رہندہ میرے گھر وچے کھلاواں پلاواں پہناواں میں کما کر کے میں لیا کے دیا آج زبان جو بولن جو گا ہو گیا تے اپنے باپ دیاں گستاخیاں کرنے جا میرے گھروں نکل جا عرشاں تو آواز آن دیو میرے بے وفا بندے اپنی واری تے انصاف کر لئی میں رب واری کیوں انصاف نہیں کردا فرمایا جیوے ایک گھر دی چار دیواری اندر دو باپ نہیں پھب دے ایویں پوری کائنات اندر دو رب بھی نہیں پھب دے اللہ اکبر اللہ تیسرا مقام رب دے قرآن دا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
فرمایا ببرکت او ذات بلند و بالا ہے او ذات جتے ہاتھ دے اندر ساری بادشاہت ہے اللہ ہر چیز تے قادر ہے توجہ کر دے جانا حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ایک دن دا وقت ہے اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر گھروں نکل کے صحابہ اکرام دے درمیان اندر چلے جاندے نے ایک بندہ چلدا چلدا میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوندا ہے آگے عرضاں کردا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا وا مینوں کلمہ پڑھا کہ مسلمان بنا لو فرماندے نے اے بندے سب تو پہلے تو اس بات کا اعلان کرنا ساری کائنات خدا اللہ تے ہے بھی کلا ہے ساری کائنات مالک اللہ تے ہے بھی کلا ہے اے بندہ کہندا ہے میں اس بات تے راضی ہاں فرماندے نے اس تو بعد میں اللہ دا رسول اگر جنت اندر جانا چاہنا ہے تے میں نبی دی تابعداری کرنی پے گی اے بندہ کہندا ہے میں اس بات تے بھی راضی ہاں نبی پاک نے کلمہ پڑھایا ہے کلمہ پڑھن تو بعد اے دارہ اسلام اندر داخل ہو جاندا ہے اے بندہ کہندا ہے اللہ دے پیغمبر مینوں اسلام دے بارے کچھ نصیحتاں فرماؤ نا فرماندے نے اللہ تعالی نے میرے تے دن اندر 5 نمازاں فرض کیتیاں نے او 5 نمازاں بھی تینوں پڑھنیاں پین گیا اللہ تعالی نے رمضان دا مہینے دے روزے فرض کیتے نے اگر تیری زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے تینوں رمضان دے مہینے دے روزے بھی رکھنے پین گے اللہ تعالی نے اب ایک واری زندگی دے اندر اگر اللہ تینوں مال عطا کرے تے بیت اللہ دا حج بھی عطا کرنا پے گا دعا کرو نا اللہ سارے انو بیت اللہ دے حج دیاں زیارتہ نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ اے بندہ کہندا میں اس بات تے راضی ہاں نبی پاک نے فرمایا اللہ تو علاوہ کسی اور نو شریک نہیں مننا اللہ تے علاوہ کسی اور نو خدا نہیں مننا اللہ تے علاوہ کسی اور نو الہ نہیں مننا اے بندہ کہندا میں اس بات تے راضی ہاں اے بندہ کہندا اللہ تے نبی جی میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا میں دین اندر نہ گھاٹا کراں گا نہ دین اندر وعدہ کراں گا بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جو دین تواڈے تے مکمل ہے میں اس دین تے عمل کراں گا اے بندہ کہندا اللہ دے پیغمبر اگر تسی اجازت دو تے کیا میں جا سکنا وا فرماندے نے ہاں تینوں اجازت ہے تو چلا جا توجہ کر حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا اے بندہ جان لگ دے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر تسی کہو میں توانو اللہ دی زمین تے کوئی جنتی بندہ نہ دکھا دیا صحابہ فرماندے نے آقا جی حکم فرمائیے نا میرے پیغمبر نے اس بندے وال اپنی انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا صحابہ اس بندے نو ویکھ لو اے بندہ اللہ دی زمین تے جنتی بندہ جا رہا ہے صحابہ نے دور لگا کہ اس بندے دیا زیارتاں کر لیا نے اے بندہ جان لگتا ہے اپنی سواری تے سوار ہون لگتا ہے سار تے بل زمین تے گردے تے گردن دا منکا ٹوٹ جاندا ہے صحابہ دورے دورے اللہ تے نبی جی جس بندے نو تسی جنتی آکیا ہے او بندہ فوت ہو گیا ہے او بندہ دنیا تو چلا گیا ہے میرے پیغمبر تشریف لے آئے او دا سر پکڑ کے میرے نبی نے اپنی گود اندر رکھے آئے فرمایا ہاں میرے صحابہ تے واقعی فوت ہو گیا ہے فرمایا صحابہ تو آٹے جو کوئی بندہ انو غسل نہیں دے گا صحابہ حیران اللہ دے نبی حضرت تھوڑی دیر تو پہلا تسا کیا ہے اے بندہ جنتی ہے ہن تسی فرما رہے ہو اس بندے نو غسل کوئی نہیں دے گا
اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ گل سنو نا ذرا میں نبی کہنا کی چاہنا وا تواڈے جو کوئی بندہ انہوں غسل نہیں دے گا انہوں غسل میں محمد اپنے ہتھاں دے نال دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے غسل دیتا ہے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر اندر الوداع کر دیتا ہے اے دی قبر انج کر کے میرے نبی نے ہاتھ چوکے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ اس بندے تے گناہاں نو معاف فرما اللہ اس بندے نے نماز نہیں پڑھی اللہ اس بندے نے روزہ نہیں رکھیا اللہ اس بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی بس میرے نال وعدہ کر کے چلا گیا میں دین اندر نہ گھاٹا کراں گا نہ دین اندر وعدہ کراں گا بس اسلام تے عمل کراں گا اللہ اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما عرشاں تو رب جلیل دا پیغام لے کے حضرت جبریل امین اتر آندے نے آکے عرضاں کرتے نے سونیا محبوبہ اللہ عرش تے بہ کے اعلان فرما رہا ہے تسی اس بندے دا ظاہر دیکھیا ہے میں رب نے اس بندے دا ظاہر بھی دیکھیا ہے باطل بھی دیکھیا ہے اے بندہ ہزے اپنی سواری تے سوار نہیں سی کھویا اس بندے دا گردن دا منکا سے نہیں سی ٹوٹا میں رب نے اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیتے سن جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیتا سی اللہ اکبر اللہ رب دی توحید کتنی عظمت والی ہے لوگوں عقیدہ توحید اگر انسان دے کول موجود نہ ہوئے اللہ تے ہاں اس بندے دا کوئی عمال اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں آئیے غور کیجئے میرے ارتسان دے پیر و مرشد جناب محمد میرے پیغمبر دا نال لبتے آئے درود محبت نل ذوق نل شوق نل ادب نل پرنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ اندر شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر ایک دن دا وقت ہے اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر نو پتا چلیا ایک جگہ تے جا کے جنازہ پرانا ہے نا میرے پیغمبر جنازہ پرا کے فارغ ہو جاندے نے صحابہ میرے پیغمبر دے نال مصافحہ کر رہے نے میرے نبی نے دیکھیا حضرت جبریل امین بھی تشریف فرمانے فرماندے نے اے جبریل آج تو ایتھے کدھر آ گیا ہے حضرت جبریل امین فرماندے نے آقا جی میں فوت ہونے والے بندے دا جنازہ پر نوازتے آیا وا میرے پیغمبر حیران ہو کے پوچھتے نے اے جبریل مینوں دسنا ذرا اے فوت ہونے والا بندہ آخر امال کی کردا سی حضرت جبریل امین فرماندے نے آقا جی میں کلا نہیں جے آیا بلکہ اللہ تعالی نے میرے نال 70,000 ملائکہ فرشتیاں دی جماعت دے جنازے اندر بھیج دیتی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اے جبریل مینوں دسنا ذرا اے بندہ امال کی کردا سی حضرت جبریل امین فرماندے نے پہلی گل تے اے بندہ اللہ نو خدا مندا سی اور دوسری وجہ اے بندہ چلدیاں پھردیاں رب دے قرآن سورت اخلاص دی تلاوت کریا کردا سی آج دنیا تو گیا ہے رب نے دے جنازے اندر آسمان تو 70,000 ملائکہ نوری فرشتیاں دی جماعت بھیج دیتی ہے اللہ اکبر اللہ میرے اردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام ادھی رات دا وقت ہے میرے پیغمبر گھر دے اندر تشریف فرمانے اچانک گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ دیا نے
دروازے تے پہنچیا، پوچھیا کون ہے دروازے تے دستک دینے والا؟ دروازے تو آواز آئی، میں ایک عورت آئی ہاں، اللہ دے نبی کو کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہاں۔ ماں جیاں نے فرمایا بی بی حضرت تھوڑی دیر پہلے اللہ دے نبی عشاء دی نماز پر ہاں کے گھر واپس آئے نے، ان تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے نبی نے تہجد واسطے کھڑا ہو جانا ہے۔ ایک تھوڑا جہی وقت ہے اللہ دے پیغمبر دے آرام دا، تو صبح آ جائیں اللہ دے نبی تینوں تیرے مسئلے دا حل دس دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ جاندیاں نے، آ کے حجرے اندر لیٹ جاندیاں نے۔ تھوڑی دیر بھی نہیں سی گزر دی کہ دروازہ پھر کھٹکھٹایا۔ میرے پیغمبر نے اپنی سونیا سونیا آنکھاں کھولیاں، فرمایا عائشہ کون دروازے تے بار بار دستک دینے والا؟ اللہ تے نبی جی دروازے تے ایک عورت آئیے تو آڈے کول کوئی مسئلہ پوچھنا چاندی ہے۔ میں کیا بی بی صبح ہی اللہ تے نبی آرام فرما رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ کل سن ذرا، عزت والیا عورتاں ایمی کاروبار نہیں نکلیا کر دیا، آج تیرے دروازے تے کوئی مجبور ہو کر کے آیا ہے، جاؤ انہوں اندر بلا، میں ہوتے مسئلے دا حل سنا دینا وا۔ ماں جی نے دروازہ کھولیا، عورت چلتی چلتی اندر آ جاندی ہے، آگے عرضاں کرتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تے نبی جی میرا نام خولا ہے۔ اے خولا کون ہے؟ میرے پیغمبر دی بڑی پیاری صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عورت نبی پاک نو کہندی ہے اللہ تے نبی جی میں ادھی رات نو تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھن آئی ہاں۔ جی کی مسئلہ ہے؟ اللہ تے نبی جی شام دا وقت سی، میرا خاون گھر دے اندر آیا، میں انہوں روٹیاں پکا کے دتیاں، انہیں مینوں کہہ دیتا ہے تو میرے واسطے ایویں ہے جویں میری ماں ہویا کرنی ہے۔ اللہ دے نبی جی آج دے دور اندر اگر کوئی خاوند اپنی بیوی نو ماں کہہ دے طلاقہ ہو جایا کر دیا نے۔ اللہ دے نبی جی منو اس مسئلے دا حل دے دس دو نا۔ نبی پاک خاموش ہو جاندے نے، نبی پاک نہیں بول دے۔ اے عورت زبان جو کہندی ہے اللہ دے نبی جی میریاں 6 بیٹیاں نے، اگر اج طلاق ہو گئی میریاں بیٹیاں یتیم ہو جان گیاں، میں بیوہ ہو جاواں گی، میرا گھر اجڑ جائے گا۔ اللہ دے نبی خاموش نے، کیوں نہیں بولے؟ لوگوں نبی بول دے رب دی مرضی نال، نہیں تے نبی نہیں بولیا کردا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بی بی تیرے اس مسئلے دا حل میرے کول کوئی نہیں، جا گھر دے اندر واپس چلی جا۔ اے عورت روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اگر تیرے مسئلے دا حل عرش تو رب نے بھیج دیتا میں تینوں آپ ہی بلا کے دس دیاں گا۔ اے عورت روندی روندی باہر نکل جاندی ہے، دلی دل دے اندر رب نو آواز لگائی ہے، دلی دل دے اندر اپنے رب نو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں جی نے دروازہ بند کر دیتا ہے، جانا کتے سیو میرے پیغمبر دی چوکھٹ دے بیٹھ کے زاروں کی تار روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ ماں جیاں فرماندیاں نے میں واپس حجرے اندر آ جانی او عورت اتنی باواز بلند پئی روندی سی، او دیاں چیخاں دیاں آوازاں میرے حجرے تک سنائی دے رہی سن۔ تھوڑی دیر تو بعد میں اللہ دے پیغمبر دا چہرہ ویکھنیا۔ لوگوں یاد رکھو نا جدوں بھی اللہ دے پیغمبر نو وحی نازل ہونا ہوندی وحی دی علامت ہے میرے پیغمبر نو اس جگہ تے پسینہ آ جاندا، موسم سردی تا ہوئے یا موسم گرمی تا ہوئے وحی دی علامت ہے نبی پاک نو اس جگہ تے پسینہ آ جاندا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک نے اپنے پسینے نو صاف کیتا ہے، میرے ول نظرہ پائیا نے فرمایا عائشہ جاؤ صورت نو اندر بلا کے لیا، میں انہوں دے مسئلے تا حل سنا دینا وا۔ ماں جیاں فرما دیا نے میں بھی ایک ماں سا، میں دور کے گئی
دروازہ کھولیا فرمایا تینوں میرا نبی پیا بلاندا ہے عورت نبی پاک دی صحابیہ کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگا کے آندیاں نے آگے عرضاں کر دیا نے اللہ دے نبی جی مسئلے دا حل سنائیے نا فرما دینے اے کھولا ان رویا نہ کر ان چیخا نہ ماریا کر تیریاں چیخان دا مول عرش والے رب نے پا دیتائی جا گھر اندر چلی جا آج تو بات اگر کوئی خامد قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها وتشتکی الاللہ آج تو بات اگر کوئی خامد اپنی بیوی نو مانگے گا طلاق نہیں ہوئے گی عرش والے رب نے قیامت کے کندھاں تک ایک قانون جاری کر دیتا ہے قانون بنیا ہے اور صحابیہ خولا نے دل اندر اپنے رب نو آواز دیتی ہے رب نے قرآن بنا کے محمد تے نازل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب دی توحید کیا ہے آج لوگی رب دا کھا کے سجدہ کسی اور نو کر دینے آج لوگی رب دا کھان دینے سجدہ کسی اور نو کر دینے آج لوگی رب دیا نعمتاں کھا کے شکر رب دا ادا نہیں کرتے او بندے تینوں کیری چیز نے رب والوں تو کے اندر پا دیتا ہے فرمایا یا ایوہل انسان ما غرک بربک الکریم او بندے تینوں کیری چیز نے رب والوں تو کے اندر پا دیتا ہے رب دا کھا کے رب دا پی کے تو رب نو نہیں پوجدا رب دا کھا کے رب دا پی کے رب دی عبادت نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک معراج دی رات جنت بھی دکھائی گئی نبی پاک کو جہنم بھی دکھائی گئی میرے پیغمبر جنتی سیر فرما رہے ہیں توجہ کرنا نبی پاک نے جنت اندر ایک محل دیکھا ازے اس محل دے اندر نہیں پہنچے اس محل دے وچوں نبی پاک نو خوشبو لگ جاندی ہے حضرت جبریل امین تو نبی پاک نے پوچھا اے جبریل ایک کیدا محل ہے ازے اس محل دے میں اندر بھی نہیں پہنچیا دور کھڑا اور اس محل دے وچوں مینوں خوشبو لگ گئی ہے حضرت جبریل امین فرماتے نے آقا جی اے فرعون دی نوکرانی ماشتہ دا محل ہے فرعون دی نوکرانی ماشتہ دا محل رب دی جنت اندر محمد پاک نے زیارت کی تھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماشتہ دا محل رب دی جنت اندر کیویں بن گیا آئیے توجہ کیجئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرتے جانا حضرات محترم غور کرتے جانا ذرا حضرت جبریل امین فرماندے نے آقا جی ایک دن دا وقت سی کہ فرعون دی نوکرانی ماشتہ فرعون دی بیٹی دے سارتے کنگی پئی کر دی سی اچانک ماشتہ دے ہاتھ دے وچوں کنگا زمین تے گر جاندا ہے ماشتہ نے بسم اللہ پڑھ کے کنگا اٹھا لیا ہے کنگا اٹھا لیا زمین تو تے فرعون دی بیٹی کہندی ہے اے تو کی الفاظ ادا کیتے نے فرعون دی نوکرانی ماشتہ کہندی ہے میں اپنے اللہ دا نام لے آئے اپنے خدا دا نام لے آئے تے فرعون دی بیٹی کہندی ہے خدا تے میرا باپ فرعون ہے فرعون دی نوکرانی ماشتہ کہندی ہے نہیں چلیے میں تے اس خدا دی بات کر رہی ہاں جیرا تے تیرے باپ فرعون دا بھی خدا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرتے جانا ذرا اے فرعون دی بیٹی کہندی ہے اگر تو میرے باپ فرعون خدا نہ منیا میں اپنے باپ نو دس دیاں گی فرعون دی نوکرانی ماشتہ کہندی ہے میں رب دی توحید تو پیچھے نہیں ہٹ سکتی اگر تو اپنے باپ نو دسنا چاہنی
ہے تے دس دے۔ فرعون دی بیٹی نے اپنے باپ فرعون نو کہہ دیتا ہے کہ تیری نوکرانی ماجدہ تینوں خدا نہیں مندی، تینوں الہ نہیں مندی، وہ تے کسی اور نو خدا منی بیٹھی ہے۔ فرعون نے حکم دے دیتا ہے درباریاں نو کہ فرعون دی نوکرانی ماجدہ نو دربار اندر لے آندا جائے۔ ماجدہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال فرعون دے دربار اندر آ جاندی ہے۔ فرعون کہندی ہے، فرعون کہندا ماجدہ میں سنیا ہے تو مینوں خدا نہیں مانتی۔ ہاں نہیں مانتی، خدا ایک کوئی ہے، عرش تے الرحمن علی العرش استوى، ایک کوئی خدا ہے، عرش تے ہے۔ فرعون کہنے لگا اگر تو مینوں خدا نہ منیا تینوں سزا بہت سخت دی جائے گی۔ رب دی توحید کی خاطر ماجدہ نے کیا قربانی دیتی ہے؟ فرعون نے حکم دیتا درباریاں نو ایک تانبے دی دیگ جلائی جائے، اس دیگ دے اندر تیل جلایا جائے۔ درباریاں نے آگ جلا کے تیل سارنا شروع کیتا۔ فرعون نے حکم دیتا ماجدہ دا ایک بچہ اٹھاؤ، اوپر دے ہوئے تیل اندر پھینک دیتا جائے۔ چھوٹا جا بچہ ماجدہ دا اوپر دے ہوئے تیل اندر رب دی توحید دی خاطر اللہ اکبر اللہ ماجدہ دے ایک ایک کر کے سارے بچے آگتے نظر ہو گئے۔ چھوٹا جیا بچہ رہ جاندہ ہے ماجدہ دے ہاتھ اندر، چھوٹا جیا بیٹا ہے۔ ماجدہ دل اندر سوچ دیئے میں انہوں کی میں آگ اندر جا لین دیا ہے تے چھوٹا جیا بچہ ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ ماں دی گود دے وچوں اس بچے نے آواز لگائی ہے ماں پریشان نہ ہو، آخرت دی آگ نالو دنیا دی آگ کچھ بھی نہیں، آگ اندر چھال لگانا تیرا کام ہے، آگ نو گزار کر دینا رب کائنات کا کام ہے۔ فرعون دی نوکرانی ماجدہ کہنے لگی اے فرعون میری ایک آخری خواہش دے پوری کر دینا۔ کی خواہش ہے؟ فرمایا جدو میں دنیا تو جاوا میرے تے میرے بچیاں دیا ہڈیاں نو جلا دیتا جائے، میرے تے میرے بچیاں دیا ہڈیاں نو ایک کوئی قبر اندر دفن کر دیتا جائے۔ ماجدہ نے چھوٹا جا بچہ اٹھایا ہے تے دیگ اندر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے نے آقا جی اے فرعون دی نوکرانی ماجدہ دا محل ہے جنہوں رب نے جنت اندر بنا کے تسی محمد نو دی خوشبو سنگا دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب دی توحید دی خاطر ماجدہ نے قربانی دیتی ہے۔ آئیے اپنے عقیدے نو درست فرمائیے، آخری حدیث سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جنہیں بھی بیٹھے جنا اگر کوئی اپنے عقیدے دی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس حدیث تے غور کیجئے۔ نبی پاک دے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھول دیتا گیا۔ فرمایا کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پیغمبر کیا بات ہے ماجدہ، کیا بات ہے عبداللہ؟ اللہ دے نبی جی ابو فوت ہو گئے نے، انہاں دے جنازے اندر انہاں دا جنازہ تسی پڑھا دو۔ اللہ دے نبی جی ابو فوت ہو گئے نے، انہاں دے جنازے اندر تہاڈا کرتا چاہیدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ اگر میں محمد دا کرتا تیرے باپ دے کفن اندر شامل کرنل تیرے باپ دے گناہ معاف ہو جان، میں محمد نو سودا مہنگا دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے کرتا دیتا ہے، عبداللہ جا رہے نے باپ نو غسل دے کے نبی پاک دا کرتا پہنایا ہے۔ مکہ مدینہ کو آب زمزم کے نال کرتا دھونے والوں نبی پاک دا کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، مر گیا ہے، نبی پاک کا کرتا ایدے کفن اندر شامل ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ پھر آئے، اللہ دے نبی جی اگر جنازہ ہی پر چھڑو،
نبی پاک نے فرمایا میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھان واسطے تیار تھا. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی ساتھ نے. حضرت عمر بولے اللہ کے نبی جی منافق کا جنازہ رب نے نہیں کیا, اگر 70 والے بھی منگو گے میں رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا اے عمر پیچھے ہٹ جاؤ, سب اندر مل جاؤ. آج نبی محمد کے واسطے 70 تو زیادہ مرتبہ منگے. اہل حدیثاں نو لوگ گلا کرتے نے انہاں دا جنازہ بہت لمبا ہویا کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا 70 تو زیادہ مرتبہ والی دعا منگا گا صلی اللہ علیہ وسلم. جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھا کے نبی پاک گھر واپس آئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ دا جنازہ پڑھا کے نبی پاک گھر واپس آئے. دل اندر خیال آیا کیوں نہ ہو دی قبر تے چلا جاواں, ایک ترلا اور مارنا شاید کہ اللہ معاف فرما دے. نبی پاک قبرستان پہنچے, فرمایا عبداللہ ابو دفن ہو گئے نے. نہیں اللہ کے پیغمبر, ابو دی میت قبر اندر اتر گئی ہے, اسے مٹی نہیں پائی. فرمایا عبداللہ میت قبر جو دوبارہ بار کٹو, ایک ترلا رب دی بارگاہ دے اندر اور مارنیا شاید کہ اللہ تیرے باپ نو معاف فرما دے. نبی پاک دے حکم دے بعد عبداللہ بن ابی منافق نو قبر جو دوبارہ بار نکالیا گیا. نبی پاک نے عبداللہ بن ابی منافق دا سر اپنی گود دے اندر رکھ کے دو انگلیاں دے نال نبی پاک نے اپنا لعاب نکال کے عبداللہ بن ابی منافق دے منہ اندر شامل کیتا ہے, منہ تے بھی لگایا ہے. نبی پاک نے فرمایا ان تسلی ہو گئی ہے, انہوں دفنا دیتا جائے. میرے پیغمبر نے فرمایا دفن کر دیتا جائے. جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا گیا. میرے پیغمبر جان لگے, حضرت عبداللہ فرماتے نے آقا جی جان لگے ہو ابو دی قبر تے کھلو کے دعا ہی مانگ جاؤ. میرے پیغمبر نے فرمایا قبر تیار کرو, محمد قبر تے کھلو کے بھی دعا منگے گا صلی اللہ علیہ وسلم. قبر تیار ہوئی, نبی پاک نے انج کر کے جو ہی ہاتھ اٹھائے حضرت جبریل امین اتر آئے. آقا جی بس بہت ہو گئی ہے. کی گالے جبریل؟ فرمایا واپس پلٹ جاؤ. کیوں پلٹ جاؤ؟ فرمایا دعا کرنا تے دور دی بات ہے, توانوے دی قبر تے بھی کھڑے ہوتی رب نے اجازت نہیں دیتی. واپس پلٹی ہے. پہلے کیوں نہیں روکیا؟ جدو میرے پیغمبر نے کرتا دیتا سی, جنازہ پڑھایا سی, منہ اندر لعاب داخل کیتا سی, منہ تے بھی لعاب لگایا سی. فرمایا کائنات دا رب جانتا بھی سی, ویکھتا بھی سی پیا, اس وجہ تو نہیں روکیا. جو نبی کرنا چاہے کر لے, ہونا ہو گئی ہے جو رب کائنات نے لکھ دیتا ہے. میرے پیغمبر نے ہاتھ نیچے کر لے. حضرت عبداللہ فرماتے نے آقا جی دعا نہیں کی تھی. فرمایا عبداللہ راضی ہو تے پاوے ناراض ہو, تیرے ابے دی قبر اندر رب نے جہنم دے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ کو دعا کرو اللہ زندہ رکھے, عقیدہ توحید رکھے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.